کچھ لوگوں کے لیے باعث اضطراب ہو سکتا ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں مبینہ جنسی ہراسگی کے تمام انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، ایسا رشتہ جس میں کوئی حد مقرر نہ ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ سر آپ میرے استاد ہیں، ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا آپ مجھے استاد نہ مانیں کیونکہ میں آپ کو ایک طالب علم نہیں سمجھتا۔ یہ الفاظ صنوبر نامی ایک طالبہ کے ہیں جنہوں نے 2019 میں اپنے ساتھ پیش آنے والے جنسی ہراسگی کی تفصیلات اپ ٹو ڈیٹ اردو کو دی۔ اس براڈ کاسٹ میں جنسی ہراسگی کے طالبات کا نام چھپایا گیا ہے تاکہ ان کی شناخت سامنے نہ لائی جائے۔ آپ سن رہے ہیں اپ ٹو ڈیٹ اردو کی براڈ کاسٹ۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے طالبات کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کریں گے جن کے ساتھ جنسی ہراسگی کے واقعات پیش آئے۔ طالبہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی جنسی ہراسانی کی شکایات میری نظر سے گزری ہیں۔ ان کا اشارہ سوشل میڈیا کے پیجز کی جانب تھا جہاں متعدد طلبہ نے تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسانی کے واقعات پر آواز اٹھائی تھی۔ میں نے انسا کے سوال کا جواب ہاں میں دیا اور فوراً ہی نجی اسکول لاہور گرامر اسکول میں سامنے آنے والی اس نوعیت کی شکایات کا بتایا، مگر اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ میں شاید واقف نہیں کہ دیگر اور تعلیمی اداروں میں بھی اسی قسم کی شکایات سامنے آئی ہیں اور وہ ایک مخصوص کیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے تسلیم کیا کہ میں لاہور گرامر اسکول کے کیس سے تو بخوبی واقف ہوں، اور وہ بھی شاید اس لیے کہ شکایات سامنے آنے کے بعد نجی ٹی وی چینلز پر اس اسکول کے ایشو کو شاید سرخیوں کی زینت بنایا گیا تھا۔ ہراساں کرنے کی شکایت کی ہے۔ چاروں افراد کی جانب سے بھیجے جانے والے بیہودہ پیغامات، ویڈیوز اور تصاویر ثبوت کے طور پر پیش کی گئی۔ طالبات نے ٹیچر کے کلاس میں انسا سے میں نے اس مخصوص واقعے سے جڑی تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اپنی کلیگ ساحر بلوچ سے اس معاملے میں رہنمائی حاصل کی جائے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ وہ متاثرین سے براہ راست بات کر سکیں۔ میں نے فیس بک اور ٹویٹر پر جب اس مخصوص کیس کا جائزہ لیا تو یہ دیکھنے کو ملا کہ درجن سے زیادہ طالبات نے ایک استاد کی جانب سے کیے گئے فحش اور قابل اعتراض میسیجز کے اسکرین شاٹس شیئر کیے ہوئے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید ان تک رسائی خاصی آسان ہوگی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ ابتدا میں ہی یہ معلوم پڑا کہ بیشتر طالبات میڈیا سے بات کرنے پر راضی نہیں۔ اس دوران انسا کا کردار کافی اہم تھا، جنہوں نے ہمارا رابطہ 4 ایسی اسٹوڈنٹس سے کروایا جنہوں نے اپنے ٹیچر کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات لگائے تھے۔ یہ لوگ صرف میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ ہمارا نام سامنے آئے گا، کیونکہ جب ہم ان سے بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہم سے ہمارا نام پوچھیں گے۔ اگر انونیمسلی بات کرنے کو ہو تو وہ تو پھر سب کر لیں۔ بالآخر ہم نے ان میں سے 4 طالبات سے گفتگو کی جن کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مبینہ جنسی ہراسانی کی نوعیت یقیناً ہر کیس میں مختلف ہے، مگر بہت سے پہلو ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ صنوبر کو مذکورہ استاد سے یہ پیغامات ایک لمبے عرصے تک موصول ہوتے رہے اور ان کے بقول وہ انہیں نظر انداز بھی کرتی رہیں۔ وہ پھر سے کہنے لگے کہ وہ میرے ساتھ ایک جسمانی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ میرا فگر بہت رومانٹک اور اٹریکٹیو ہے۔ میں نے انہیں پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ روز بعد مجھے یہ پڑھنے کو ملا، کیا آپ میرے ساتھ ہوٹل میں 3 راتیں گزار سکتی ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ سو سکتی ہیں؟ اور یہ بھی کہ کیا آپ میرے ساتھ بغیر کسی حد کے رشتہ قائم کر سکتی ہیں؟ 2 طالبات کی فراہم کردہ معلومات سے پتہ چلا کہ استاد کی جانب سے مبینہ طور پر کالج میں جمع کرائے گئے جو ایڈمیشن فارمز ہوتے ہیں ان سے ہی ان لڑکیوں کے فون نمبرز حاصل کیے گئے تھے۔ ماہرہ نامی ایک اسٹوڈنٹ نے موصول ہونے والے پیغامات میں سے ایک کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا، وہ کہتے تھے باقی سب میری بہنوں کی طرح ہیں پر تم میرے لیے اسپیشل ہو۔ کلاس میں یہی استاد غیر اخلاقی اور فحش لطیفے سناتے تھے، اور ان طالبات سے بات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کے مسائل کا بھی تذکرہ ان لڑکیوں سے کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے آمنہ نامی ایک اسٹوڈنٹ سے بھی ہماری بات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ مذکورہ استاد کے اٹینڈنٹ نے بھی انہیں فون پر نازیبا پیغامات بھیجے اور انتظامیہ کو شکایت لگانے پر انہیں یہ سننے کو ملا، آپ نے فیس بک پر اپنی تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے؟ وہ اسی کو دیکھ کر آپ کو یہ پیغامات بھیج رہے ہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ مبینہ سیکشل ہراسمنٹ کے واقعات تب پیش آئے جب یہ سٹوڈنٹس لگ بھگ 15 یا 16 سال کی تھیں۔ ان میں سے کئی نے صرف چند قریبی دوستوں کو اس کے متعلق بتانا مناسب سمجھا۔ ان طالبات نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنی دوستوں سے یہ فحش پیغامات شیئر کیے
تو انہیں تب پتہ لگا کہ وہ استاد اسی نوعیت کے پیغامات اور بھی لڑکیوں کو بھیجتے تھے۔ خود پر لگے ہراسانی کے متعدد الزامات پر مذکورہ شخص نے کہا کہ یہ سب انہیں بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور انہوں نے اس سب کو ایک پروپیگنڈا قرار دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ان طالبات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ واقعات جس نجی تعلیمی ادارے میں پیش آئے ان کے سربراہ سے بھی میں نے رابطہ کیا، مگر انہوں نے اس معاملے پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ان تمام شکایات کے سامنے آنے کے بعد جہاں والدین فکر مند دکھائی دیے، وہیں یہ سوال بھی اٹھا کہ کیا یہ تمام شکایات معاشرے میں پائے جانے والے سیکشول ہراسمنٹ جیسے مسائل کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہے؟ میں نے یہی سوال وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کے سامنے رکھا اور یہ بھی پوچھا کہ کیا ان کی رائے میں یہ مسئلہ سامنے آنے والے 100 یا 150 طلباء تک ہی محدود ہے؟ بالکل بھی نہیں. I think the number is much larger than this. یہ نمبر بہت بڑا ایک نمبر ہوگا. حکومت کی جانب سے یہ اعتراف تو کیا گیا اور میں نے سوچا کہ وزیر صاحب سے یہ بھی پوچھا جائے کہ آخر ان شکایات پر قانونی کارروائی کیا ہوئی، مگر سوال پوچھنے سے پہلے ہی مراد راس نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس ایک بھی ریٹن کمپلینٹ نہیں آئی. اگر ہم نے ایف آئی آر کروائی بھی ہے وہ ایک بینامی ایف آئی آر، بینامی ایف آئی آر ایک سرٹن سٹیج تک جائے گی، اور جو کمپلینٹ کے ساتھ پراپر کسی نے مدعی بن کے کمپلینٹ کروائی ہے وہ ایک اور سٹیج تک جائے گی، وہ اینڈ تک پہنچانے کے لیے. اب ان شکایات کا تحریری شکل میں سامنے نہ آنا اس بات کی نشاندہی تو کرتا ہے کہ غالباً متاثرین کے لیے ماحول اتنا سازگار نہیں کہ وہ بلا خوف اس پر آواز اٹھا سکیں. ان تمام سٹوڈنٹس نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ اسکول میں یا تو انہیں یقین تھا کہ انتظامیہ اس متعلق کچھ نہیں کرے گی، یا کچھ طالبات نے یہ بھی بتایا کہ جب ان کی دوستوں نے انتظامیہ تک یہ شکایات پہنچائیں تو انہوں نے الٹا ان پر الزام لگانا شروع کر دیا. ہارورڈ بزنس ریویو کی ایک 2016 کی تحقیق کے مطابق جنسی ہراسانی کے متاثرین ان معاملات کو رپورٹ انتقامی کارروائی کے خوف سے نہیں کرتے. اس کے علاوہ اس رپورٹ میں معاشرے میں رائج جو ایک پدر شاہی نظام ہے اس کی بھی بات کی گئی کہ کس طرح وہ بھی متاثرین کو سامنے آنے سے روکتا ہے. بی بی سی سے بات کرنے والی بیشتر طالبات نے بتایا کہ ان کے گھر میں ایسا کوئی شخص نہیں جس سے وہ اپنے ساتھ ہونے والی ہراسمنٹ کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں، جبکہ سبھی نے والدین کو بتانے کے سوال پر نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ والدین نہیں سمجھیں گے. ویسے تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن وہ یہ ضرور پوچھتے کہ کیا تمہاری طرف سے تو کوئی سگنل نہیں دیا گیا تھا. ماہرہ نے اپنے گھر والوں کو اس حوالے سے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. فیملی کاؤنسلر اور ماہر ذہنی امراض مریم سہیل تقریباً 10 سال سے ریپ اور ہراسانی کے شکار افراد اور ان کے والدین کی تھراپی کرتی ہیں. میری کلیگ سحر بلوچ نے اس متعلق مریم سہیل سے بات کی. آئی تھنک ماں باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ ماں باپ یہ خود سے کیوں نہیں پک کر پا رہے کہ بچے کے ساتھ کچھ ہوا ہے. صحیح ہے، کیونکہ ماں باپ کو تو اتنا اٹیونڈ ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ کہ وہ بچوں کو خود سے یہ پک کر سکیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس وقت ذہنی طور پہ سفر کر رہا ہے، کیونکہ اس کے جو سائنس اور سمٹمس ہیں وہ بہت جلدی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، سوشلی، سائیکولوجیکلی، سیکشولی ہراس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے سائنس اور سمٹمس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ٹرسٹ کا ریلیشن ڈیولپ کرنا بچے کے ساتھ، وہ سب سے پہلا ماں باپ کا رول ہے اس میں. آپ کو یہ کہیں، اگر فار انسٹنس جیسے ایک بچی سے میں بات کر رہی تھی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے گھر میں کہا جاتا ہے کہ استاد سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، تو استاد جو ہے والدین کی جگہ ہوتا ہے، تو اس کی بات ماننا اور یہ سب. تو ایسے ماحول میں جہاں پہ گھر میں اس طرح کا ایک وہ ہو، سوچ ہو، وہاں پہ اگر آپ کے ساتھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہی کچھ ہوتا ہے تو آپ کتنا پھر کمفرٹیبل ہوں گے پیرنٹ سے بات کرنے میں؟ ایسے حالات میں پھر بچے کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ پہلا ڈیفیسٹ جو ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے کہ انہوں نے یہ اوپننس ہی بچوں کو نہیں دی کہ بیسیکلی کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی اگر تمہیں اپنے بارے میں انکمفرٹیبل محسوس کرائے تو تم میرے پاس آؤ. اس میں ایج، جینڈر، اتھارٹی، کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے. بالکل. میم ہمارے ماں باپ اتنے اویئر ہیں اس بارے میں؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. نہیں، بالکل
بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. سوشل میڈیا پر کی جانے والی پوسٹ جن میں طلباء نے اپنے ساتھ پیش آنے والے ہراسانی کے واقعات کا ذکر کیا, اس کے نیچے درج کردہ کامنٹس میں چند ایسے بھی تھے جس میں ان طلباء کو برا بھلا کہا جا رہا تھا, اور کچھ افراد ان کے الزامات کو جھوٹ کا پلندہ بھی قرار دے رہے تھے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا سے جب میں نے بات کی تو میں نے پوچھا کہ ان شکایات کے حوالے سے فیڈریشن کیا کر رہی ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک جو بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے جو اداروں کو بدنام کرنے کی ہے, یا میٹو جیسی کمپین کو ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے. ادروائز پھر قانون جب تک آپ کو انویسٹیگیشن کے ذریعے پراپر اپرچونٹی دونوں کو, اکیوز کو بھی وکٹم کو بھی پراپر سنے بغیر کو فیصلہ کرے گا, تو وہ فیصلہ جو ہوگا وہ انصاف کے اور قانون اور آئین کے تقاضوں سے مابرہ ہوگا, جس کو کوئی بھی مہذب معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اسی سازشی پہلو کے حوالے سے ایڈوکیٹ اسد جمال نے ایک مقدمے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے مقدمات کو لڑنے کے لیے وکیلوں اور مقدمہ چلانے والوں میں جو تعلیم و تربیت درکار ہوتی ہے اس کی بے حد کمی ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو ان الزامات کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے. آپ کو پروسیکیوٹر ایسے نہیں ملیں گے, پروسیکیوشن سروس میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جو سینسٹائزڈ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو یہ بڑا عام فہم یہ بات ہے کہ یہ الزامات کو غلط سمجھا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر کئی برس پہلے میں جب پہلی مرتبہ ایک ریپ کیس ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے گیا, تو انہوں نے جب میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایف آئی آر نمبر ہے, تو ایک دم سے وہ میری طرف دیکھ کے بولے کہ اسد صاحب آپ یہ وہ گھریلو ملازمہ کا وہ جو ہے کیس کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا کیریکٹر ہوتا ہے ان عورتوں کا. تو یعنی یہ جو سینسٹیوٹی کا لیول ہے وہ یہ ہے. تو اس لیے بھی یعنی تعلیم و تربیت نہیں ہے, سینسٹیوٹی نہیں ہے, بیکاز وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, بیکاز دا سوسائٹی از ناٹ prepared to start holding people accountable. پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راس نے اس تمام معاملے پر مجھے بتایا کہ وہ ایک نیا قانون متعارف کروانے جا رہے ہیں, اور اس بات پر زور بھی دیا کہ اگر سزائیں سخت ہوں گی تبھی لوگوں کو سمجھ آئے گی. اس کو ایکٹ میں لایا جائے. پرائیویٹ سکولز کا جو ایکٹ ہے, جو گورنمنٹ سکولز ہیں, پرائیویٹ سکولز, ان کے اندر یہ ایشو آتا ہے تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود اٹ. اس کے اندر میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں کہ جو ہم نے ڈالی ہیں. نمبر 1 کہ وہ ٹیچر جو اس میں کنوکٹ ہوگا وہ دوبارہ کبھی کسی اسکول میں نہیں پڑھا سکے گا. نمبر 2 اس کا فائن ہم نے 10 لاکھ روپیہ رکھا. نمبر 3 ہم نے امپریزنمنٹ رکھی ہے. The thing is, جب تک آپ ڈیٹرنس جو ہے وہ سخت نہیں رکھیں گے نا, تب تک لوگ چیزوں سے گھبراتے نہیں. دوسری جانب ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن فریحہ عزیز کا کہنا تھا کہ میڈیا پر اٹھائے جانے والے کیسز کے بعد فوری رد عمل تو سامنے آ جاتا ہے, مگر کسی بھی قسم کی قانون سازی ایسی صورت میں جلد بازی میں کی جاتی ہے. یہ تو روز کیسز بھی آ رہے ہیں, ہم لوگ ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہر چیز کے بارے میں ٹویٹ کر رہے ہوں یا میڈیا میں آ رہا ہو. سو جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں وہ تو چل رہی ہیں, کیسز بھی ہو رہے ہیں, ایون ود لائک اے زینب الرٹ بل. سو پرابلم ہے سر, ہماری سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ ریٹرک بیسڈ چیزیں کرتی ہے اور ایک دم سے فیس سیونگ کہ او دیکھو ہم نے لٹکا دیا یا قانون لے آئے. بٹ ایز ٹائم goes on, you find یہ بالکل کھوکھلی چیزیں تھیں, کیونکہ ان کے جو ایکچوئل آن گراؤنڈ امپیکٹ ہے وہ پھر بھی کچھ نہیں ہے. ان معاشروں میں جہاں پدر شاہی سوچ رچ بس گئی ہے,